حالی اور غالب رہے۔ مرثیے کو زیادہ ترکیب چہرہ، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ مرثیے کو زیادہ ترکیب چہرہ مرثیے کا ابتدائی حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ مرثیے کا شروعاتی ہے وہ حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس میں مختلف موضوع دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کس کے اندر؟ مرثیے کے اندر۔ دراصل چہرہ مرثیے کی تمہید ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا صبح اور شام کا بیان، یعنی نیچر، رات کی اندھیری، پیاس کی شدت وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ چہرے کے اندر آتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے چہرے کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے مرثیے کا زائد ترکیب، وہ آتا ہے سراپا۔ یہ بھی کوئز کمپٹیشن میں یا ایک نمبر کے MCQ میں پوچھا جاتا ہے کہ چہرے کے بعد کون سا جز آتا ہے، سراپے کے بعد کون سا آتا ہے، رخصت کے بعد کون سا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سراپا مرثیے کے جس حصے میں شاعر ہیرو کا تذکرہ کرتا ہے اسے سراپا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سراپا کہتے ہیں۔ سراپے میں ہیرو کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ سراپے میں ہیرو کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، مثلاً اس کے قد و خال، قد و قامت، اس کی ہائٹ وائٹ وغیرہ، یہ سب بتائی جاتی ہیں۔ کس کے اندر؟ سراپے کے اندر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رخصت۔ جنگ میں جانے سے پہلے ہیرو اپنے عزیز و قارب سے ملتا ہے اور اہل عیال اسے رخصت کرتے ہیں۔ تو یہ جو رخصت ہے، اس چیز کو وہ مرثیہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھے انداز میں اور بالکل روایتی انداز میں اس کو پیش کرتا ہے۔ رخصت کے بعد ہے آمد۔ جب وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اپنے اہل و عیال کے پاس سے، تو اس کی آمد ہوتی ہے۔ کائے کے اندر؟ میدان میں کے اندر، جنگی میدان میں۔ تو آمد کا ہے، آمد کسے کہتے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں ہیرو کی آمد ہوتی ہے۔ کس کے اندر؟ میدان جنگ میں، جب وہ ہیرو لڑنے سے آتا ہے سامنے والی فوج سے۔ یہاں مرثیے میں ایک جوش و خروش نظر آتا ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے موٹیویشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے جذبے کو سلام کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہ کیا آ رہا ہے؟ لڑنے آ رہا ہے۔ شاعر جذبات کے عروج پر ہوتا ہے۔ یہاں پر شاعر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جذبات پر ہوتا ہے، اور وہ کیا بولتے ہیں، اس پہ بالکل وہ ایک اونچائی، یعنی ایک پہاڑ چھو لیتا ہے۔ اس طرح یہ سمجھ لیے کہ پہلا ہم نے پڑھا تھا چہرہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا ابتدائی حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی یہ شام کا موسم ہو رہا ہے، پیاس کی شدت ہو رہی ہے، یہ سب اس کے چہرے کے اندر آتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سراپا اس کی یعنی ہیرو کی قد و قامت کی بیان کی جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے رخصت، جس کے اندر وہ اپنے گھر والوں سے مل جل رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا منظر بہت، یعنی رخصتی کا ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے تو اس کو پیش کرتا ہے۔ چوتھا ہو گیا آمد یعنی جب وہ میدان جنگ میں آ رہا ہوتا ہے، جس میں شاعر جذبات کے عروج پر ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے مرثیے کے زائد ترکیبی پڑھ رہے تھے، اور ہم اس کے آگے کا پوائنٹ ہے مرثیے کا رجزو ہے، یعنی اصول۔ آمد، رجز ایک ہے ترکیبی آمد۔ رجز کے معنی آمد کے بعد ہیرو اپنے آبا و اجداد کے اوصاف کمالات کا بیان کرتا ہے، جسے رجز کہتے ہیں۔ آبا و اجداد یعنی جب وہ آمد ہو جاتی ہے میدان جنگ کے اندر، پھر اس کو کیا کرتا ہے، وہ اپنے باپ دادوں کا کارنامہ بتاتا ہے کہ میرے باپ نے یہ کرا تھا، میرے چاچا نے یہ کرا تھا، میرے دادا نے یہ کرا تھا۔ جیسے آج کے دور میں کہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو بندہ بتاتا ہے میرے باپ نے آدمی مار رکھے ہیں، میری وہاں پہ جانکاری اس طرح وہ اپنے آبا و اجداد کی اوصاف بیان کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رزم اور جنگ یعنی جنگ۔ اب شاعر جنگ کے منظر پیش کرتا ہے، اور ہیرو لڑ کر حق کے لیے جان دے کر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ کافی درد و الم کے ساتھ بیان سے گزرتا ہے۔ اس حصے میں شاعر درد رنج کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ اس کے بعد جب رجز ہو جاتی ہے، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی جنگ ہوتی ہے۔ اب جنگ کو جس طرح شاعر دیکھتا ہے کہ ہیرو کس طرح تلواروں سے لڑ رہا ہے، کس طرح گھوڑا بھگا رہا ہے، کس طرح یہ کرتا ہے، کس طرح وہ کرتا ہے، تو ان سب کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے۔ جو وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو وہ بڑے غم کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے شہادت یعنی مرثیے کا وہ حصہ جس میں ہیرو شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو اسی ہیڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہاں شاعر درد رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور درد و عالم کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور جو درد و عالم ان سب کا کیا پیدا کرتا ہے؟ ماحول پیدا کرتا ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے بین۔ یہ مرثیے کا آخری جز ہے۔ اس میں ہیرو کے گھر والے اس کے اوصاف کو بیان کر کے درد مندانہ آواز میں روتے ہیں۔ جیسا کہ بچوں میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ کو بہت سی جگہ ویکیپیڈیا پر یا اور یوٹیوب پر ان سب کے اور بھی کافی پوائنٹ مل جائیں گے، لیکن وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گے جتنے زیادہ یہ
امپورٹنٹ ہیں اور ان کے لیے بہت سی کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے، بہت سی جب جا کر آپ کے پوائنٹ تیار ہوتے ہیں۔